بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں اور کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے اور ساتھ ہی سونے کا ایک تشت وہ بھی لائے، ایک برتن سونے کا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا، اور میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا، وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدے سے اونچا تھا۔ یہ جانور براق تھا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو اس پر اس نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ان کا آنا مبارک، بہت اچھا آنا ہے۔ پھر ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا مرحباً ابنی و نبی، بیٹے اور نبی کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اس طرح کا سوال و جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے پہلے کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل سے وہی سوال و جواب ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوا تھا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل سے حسب سابق سوال و جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا۔ پھر ہم 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے حسب سابق سوال و جواب کیا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی ہمیں مرحبا کہا۔ پھر ہم 6ٹھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا، جب دروازہ کھول دیا گیا اور ہم اوپر پہنچ گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اسی طرح سوال و جواب ہوا، جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمیں مرحبا کہا۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے، یعنی پھر ان کی باری نہیں آتی۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا،
کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر حجر کے مشکوں کے برابر ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کھانوں کے برابر ہے۔ سدرۃ المنتہا، اس کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں یہ فرات اور نیل ہے۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں۔ یہ 2 نہریں جو اندر کی طرف جا رہی تھی، یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر و نہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے، یہ سب سدرہ کی دوسری جڑ میں ہو، اور نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل و فرات ہے، ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے اور بارش آسمان سے ہے، تو جو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ حصہ آسمان سے آتا ہو۔ بس اس طرح نیل و فرات کی اصل آسمان پر ہوئی۔ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں ذکر کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں واپس آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، تو آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، جائیے اپنے رب سے کمی کا سوال کیجیے۔ پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار لوٹتے رہے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، جس کا ذکر میں نے اس واقعے کی پہلے حصے میں کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو معراج کا واقعہ نقل کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرے کے بعد اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جبرائیل اور اوپر لے کر چڑھے، یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ ذکر فرمایا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسے رنگوں نے ڈانپ رکھا ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے گنبد ہے اور اس کی مٹی مشک ہے۔ مالک ابن صعصان ساری کے توسط سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں بیت المعمور کے ذکر کے بعد اس طرح ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا تو جبرائیل نے کہا یہی وہ فطرت ہے، یعنی دین اسلام ہے جس پر آپ ہے اور آپ کی امت ہے۔ معراج کی رات جو نمازوں کا انعام ملا اور 5 نمازیں پڑھنے پر بھی 50 نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ بھی انعام فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ بھی عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ مطلب یہ کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ توبے سے معاف ہو جائیں گے، یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گی، لیکن کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیدار خداوندی کیا ہے یا نہیں، آپ دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی، یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو یا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور محققین کے نزدیک یہی قول راجح اور حق ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کا انکار کرتی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رویت کو ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے۔ جمہور علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ آیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان میں جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تھے۔ سدرۃ المنتہا کے قریب آپ نے اس کو اصل صورت میں اور اصل حالت میں دیکھا کہ اس کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمان کو بھر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اور لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آنا ایک ہی رات میں ہو۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کان قالہ فقد صدق، اگر انہوں نے یہ بات بیان کیا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب پھر صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے تو اس میں نماز بھی پڑھی ہے، تو بتائیے کہ بیت المقدس میں فلاں چیزیں کیسی ہے، یعنی اس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے تھے میں ان سب کا جواب دیتا رہا۔ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے پر روشن فرما دیا، میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں وہ پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دی تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں بالکل صحیح بیان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا، میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان کے 2 بورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے۔ جب اس قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈانک دیا تھا، پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ پھر قافلے والوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے ایک اونٹ گم ہو کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی، ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا، یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا، اور ان میں سے بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ فرصت میں۔